یا مصطفیٰ صلی علی الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم واسعد سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں سرکار دو عالم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وسلم آپ کے فرزند ارجمند صادق اہل ارجمند امام جعفر صادق تحریر سے تبریک اور تہنیت عرض کرتا ہوں. میں مجھے احساس ہے کہ وقت کافی ہو چکا ہے، لیکن جو مطلب میں نے آج کی اپنی گفتگو کے لیے آمادہ کیے تھے اسے میں چاہتا ہوں کہ فہرست بات خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. اور گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ سرکار دو عالم کی آمد کے لیے قدرت کا اہتمام کیا تھا. وہ مکہ جہاں نہ کوئی آبادی تھی نہ آب و گیا تھا، وہاں کے اوپر اس سرزمین پہ پانی کا کیسے اہتمام ہوا؟ اس لیے کہ کسی بھی سرزمین پر بسنے کے لیے پہلے پانی کا وجود ضروری ہوتا ہے. تو قدرت نے مکے کی آبادی کے لیے اہتمام کیا کہ عراق کا رہنے والا بابل کا رہنے والا ایک انسان اس کی ہجرت ہوتی ہے شام کی طرف. ابراہیم کا گھر عراق تھا، شام میں تھا، جہاں کے اوپر منجنیق میں رکھ کر حضرت ابراہیم کو نار نمرودی میں ڈالا گیا تھا. وہ سرزمین بابل کی سرزمین یعنی عراق کی سرزمین تھی. جب وہ آگ خلیل خدا کے لیے گلزار بنی تو وہی سبب بنا کہ وہاں سے خلیل خدا کی ہجرت ہو جائے. شام کی طرف ہجرت ہوئی اور شام کے بعد جب اللہ نے حضرت اسماعیل سے نوازا تو حکم ہوا کہ آپ ہاجرہ کو لے کر اسماعیل کے ساتھ مکے ہجرت کر جائیں. مکے لے کر آگے ایک بچے کو پیاس لگتی ہے. پیاس کی شدت میں بچہ ایڑیاں رگڑ دیتا ہے. ایڑیوں کے رگڑنے کے نتیجے میں پانی نکل آتا ہے. جب پانی نکلتا ہے تو آسمان میں پرندے جمع ہو جاتے ہیں اور جب آسمان میں پرندے جمع ہوتے ہیں تو وہاں سے قافلے کا گزر ہوتا ہے جس قبیلے کو قبیلہ جرہم کہتے ہیں. انہیں جگہ کی تلاش کی کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے. آپ دیکھیں قدرت کا انتظام اپنے حبیب کی آمد کے لیے کیسے مکے کو آباد کر رہا تھا اور خالق کا کیا اہتمام تھا. اپنے حبیب کی آمد کے لیے پانی نکلا، قبیلہ جرہم گزر رہا تھا. آسمان میں دیکھا پرندے اڑ رہے ہیں، کہا یہاں پانی ضرور ہوگا. قبیلہ جرہم وہاں پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد وہاں بس گئے. جب وہ بسے تو جناب اسماعیل کی پرورش قبیلہ جرہم میں ہوتی ہے. اسی قبیلے میں جناب اسماعیل کی شادی ہوتی ہے. شادی کے بعد اللہ نے 12 اولاد سے نوازتا ہے، جس میں 2 بیٹے، ایک کو قیدار کہتے ہیں، دوسرے کو نابی کہتے ہیں. یہ 2 حجاز کی سرزمین پہ بسے. توجہ کریے گا. اسماعیل بڑے ہو گئے، خانہ کعبہ کے تعمیر کا کام باپ بیٹے نے مل کر انجام دیا.
جب باپ بیٹے نے مل کر انجام دیا، مکہ بسا آبادی ہوئی تو مکے میں حکومت کا مسئلہ پیش آیا، خانہ کعبہ کی سرپرستی کا مسئلہ پیش آیا، تو نابغ نے سرپرستی اختیار کی۔ نابغ کے بعد جو مکے کی سرپرستی جس نے کی ہے وہ قبیلہ جرہم نے، توجہ کریے گا، قبیلہ جرہم نے ایک زمانے تک مکہ مکرمہ کی سرپرستی کی ہے، ایک زمانے تک، اور قبیلہ جرہم کا بس پہلا متولی نابغ، اس کے بعد قبیلہ جرہم کا آخری واقعی عمرو بن حارث ہے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اب ہماری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا تو عمرو بن حارث نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا۔ خانہ کعبہ کے اندر 2 قیمتی سونے کے ہرن رکھے ہوئے تھے، کچھ تلواریں رکھی ہوئی تھی اور کچھ زرہ اور دیگر نفیس ہدایا رکھے ہوئے تھے۔ انہیں کعبے کے اندر سے نکالتا ہے، نکالنے کے بعد چاہے زمزم میں ڈال دیتا ہے اور چاہے زمزم کے اوپر ایک پتھر رکھ کے چاہے زمزم کو بند کر دیتا ہے اور بند کرنے کے بعد یمن واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد سے قبیلہ جرہم کے بعد قبیلہ بنی خزاعہ نے کئی 200 سال تک تاریخ میں لکھا ہے حکومت کی، مگر چاہے زمزم نہ مل سکا۔ قبیلہ بنی خزاعہ نے 200 سال اور سالہ جناب قبیلہ جرہم نے کیا۔ پس نابغ کے بعد جرہم کے بعد قبیلہ بنی خزاعہ، قبیلہ بنی خزاعہ نے پھر جب اس کا آخری مرحلہ تھا تو جناب قصیص جو رسول خدا کے چوتھے دادا ہیں، قبیلہ بنی خزاعہ میں شادی کی۔ شادی کرنے کے بعد انہوں نے اپنی اولاد کو، اولاد اسماعیل کو جمع کر کے کہا کہ خانہ کعبہ کی سرپرستی کا حق ہمیں حاصل ہے، توجہ کریے گا۔ لہذا قبیلہ بنی خزاعہ کے بعد جناب قصیص کی حکومت آتی ہے، قصیص کے بعد جناب عبد مناف کے بعد جناب ہاشم کے بعد جناب مطلب اور جناب مطلب کے بعد جناب عبد المطلب ہے۔ جناب مطلب جناب ہاشم کے بھائی ہیں، بیٹے نہیں ہے، توجہ کریے گا۔ میں پھر ایک مرتبہ سلسلے کو آپ کے خدمت میں، پہلا متولی نابغ، اس کے بعد قبیلہ جرہم کے بعد قبیلہ بنی خزاعہ، اور قبیلہ جرہم نے جو کنویں کو بند کیا ہے تو قبیلہ خزاعہ کے زمانے میں وہ کنواں نہ مل سکا، قصیص اس کنویں کو نہ ڈوب سکے۔ عبد مناف کے زمانے میں چاہے زمزم سے لوگ محروم رہے نہ ہو سکا، ہاشم بھی اسے نہ ڈھونڈ سکے۔ عبد المطلب، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، عبد المطلب مسلسل جو نبی گرامی کے پہلے دادا ہیں وہ بھی ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے کہ چاہے زمزم مل جائے، مگر نہ مل سکا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ خواب دیکھا، عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس سوئے ہوئے تھے تو خواب میں ان سے کوئی حکم دے رہا تھا کہ چاہے زمزم کو کھودو۔ خواب تکرار ہوا، چاہے زمزم کھودو، پھر تکرار ہوا، چاہے زمزم کھودو اور فلاں جگہ کے اوپر چاہے زمزم موجود ہے۔ 3 مرتبہ خواب دیکھا۔ جب یہ خواب دیکھا میرے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے، انا ابن الزبیح ہے، میں 2 زبیح کا بیٹا ہوں۔ ایک زبیح کو اسماعیل کہا جاتا ہے اور دوسرے زبیح کو جناب عبداللہ کہا جاتا ہے۔ کہا کنواں کھودو۔ ابھی ان کے ایک ہی بیٹے تھے جناب عبد المطلب کے، جنہیں تاریخ نے حارث کہا ہے۔ حارث کو لیا، عبد المطلب نے حارث کو لینے کے بعد کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ قریش مانے بن گئے، مانے ہونے لگے۔ تو ایک تاریخ کے مطابق توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جناب عبد المطلب نے حارث سے کہا تم قریش کا مقابلہ کرو، میں زمین کھودتا ہوں، زمین کھودتا ہوں۔ قریش کا مقابلہ کرتے رہے، زمین کھودی جانے لگی۔ ایک بات پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کھودی جانے لگی۔ وہیں کے اوپر جب انہوں نے اپنی بے بسی کو مرحلے کو مظاہرہ کیا اور محسوس کیا کہ میں تنہا اور بے بس ہوں، تو ایک منت مانی، اگر اللہ مجھے 10 بیٹا دے دے گا تو ایک بیٹے کو راہ خدا میں قربان کر دوں گا۔ کھودا، وہ پتھر نکلا، پتھر کو ہٹایا، کنویں کے اندر گئے، وہ ہرن ملے، تلوار، ساری چیزیں مل گئی، انہیں خانہ کعبہ میں لگا دیا۔ اللہ نے انہیں 10 بیٹے دیے ہیں جناب عبد المطلب کو، جن میں سے 2 سگے بھائی ہیں، جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب۔ جب 10 بیٹے ہوئے تو عبد المطلب کو
یہ خیال پیدا ہوا، میں نے منت مانی تھی ایک بیٹے کو راہ خدا میں قربان کر دینا ہے، لہٰذا اپنے بیٹوں کو بلا دیا، خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، کہا میری ایسی منت تھی، بیٹوں نے کہا کہ ہم پر آپ کا اختیار ہے، اب کیا کیا جائے؟ جناب عبدالمطلب نے کہا قرآن نکالا جائے گا، قرآن نکالا گیا، تیار ہو گئے 10 بیٹوں کے نام، اب جب قرآن نکالا گیا تو جناب عبداللہ کا نام نکلا، عبداللہ کا نام نکلا، عبدالمطلب نے کہا عبداللہ کو میں قربان کر دوں گا، مگر تاریخ نے لکھا ہے کہ ابو طالب نے اپنے والد کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد یہ کہا کہ بابا عبداللہ کو قتل نہ کر کے عبداللہ کی جگہ مجھے قتل کر دیجیے، عبداللہ کے عبداللہ کو قتل نہ کر کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب صرف محافظ نبی گرامی نہ تھے، مجھے قتل کر دیجیے۔ خلاصہ کرتا جاؤں بات کو، کہا کہ نہیں، نانیال والے آ گئے، انہیں نہ قتل کیا جائے، بڑے محبوب تھے جناب عبداللہ جنہیں والد نبی گرامی کہا جاتا ہے، انہیں قتل نہ کیا جائے۔ آخر میں یہ ہوا کہ عبدالمطلب اونٹوں کے مالک تھے نا، ایک طرف قرآن میں اونٹ کا نام لکھیے، دوسری طرف عبداللہ کا، 10 اونٹ ایک کاغذ میں عبداللہ کا نام، اور عبداللہ، یہاں تک کہ 100 اونٹ ہو گئے۔ پھر اونٹ کے نام جب قرآن نکلا تب بھی جناب عبدالمطلب راضی نہ ہوئے، کہا پھر ایک مرتبہ قرآن نکالا جائے۔ اب جب دوبارہ قرآن نکالا گیا تو 100 اونٹ کے نام کا قرآن نکلا، پھر جناب عبدالمطلب راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے، اونٹ کو ذبح کر کے مکے کے درمیان لوگوں کو کھلا دیا۔ اتنی بات جب آپ نے تاریخ میں لکھا ہے کہ علماء نے اس کی تائید کی ہے کہ اسی واقعے کے بعد جناب عبدالمطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑ لیا، اور عبداللہ کا ہاتھ پکڑنے کے بعد جناب آمنہ کے والد کا نام ہے وہب، جناب وہب کے گھر چلے گئے۔ اسی ماجرے کے بعد کی بچے کو نجات مل گئی ہے، مگر نہ اسے میں قربان کر دیتا، اور یقیناً ایک فطری بات تھی کہ جب ایک باپ خوش ہوگا، ایک بچہ خوش ہوگا، تو ہاتھ پکڑا جناب عبداللہ کا، جناب وہب کے گھر گئے، اور اس وقت کی سب سے متقی و پارسا خاتون جو قریش کی عزت تھی، آپ کو پتا ہے نا کہ اللہ کے نبی باپ کی طرف سے بھی قریش سے ہیں اور مادر گرامی کی طرف سے قریش سے ہیں، دونوں طرف سے اللہ کے نبی قریش سے ہیں۔ شادی ہو جاتی، اس مبارک شادی کا نتیجہ ہے، اس میں خلاصہ کر رہا ہوں۔ 17 ربیع الاول کی صبح تھی جب اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ مکے کی سرزمین پر اپنا قدم رکھا ہے، تو اب ذرا سا ضروری ہے کچھ باتوں کو عرض کرنا آپ کی خدمت میں، مگر میں مختصری وقت میں عرض کر دوں گا۔ قدم رکھا ہے سرزمین مکہ پر، اللہ کے نبی کی 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل کو ولادت ہوئی ہے۔ قرآن نے اللہ کے نبی کے اسماء گرامی کا تذکرہ کیا ہے، سب سے مشہور نام جو میرے نبی کا ہے وہ محمد ہے، جسے قرآن نے 4 جگہوں پہ قرآن نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے اپنے حبیب کا نام محمد ذکر کیا ہے۔ 4 جگہوں پہ قرآن نے کہیں کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور کہیں کے اوپر قرآن نے کہا وما محمد الا رسول، اور کہیں پہ قرآن نے کہا والذین آمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، کہیں کے اوپر کہا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار۔ یہ 4 جگہ تو محمد کا نام لیا گیا ہے، اور ایک جگہ قرآن نے اپنے حبیب کو کہا میرے حبیب کا نام احمد ہے، جس آیت کو میں نے پڑھا ہے اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں، ومبشرا برسول یاتی من بعدی، اور میں ایک رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اور یاد رکھ لینا میرے بعد آنے والے حبیب کا نام احمد ہوگا۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، مکے کی سرزمین پر
صبح طلوع فجر کے وقت اللہ کا حبیب آ رہا تھا، حبیب خدا نہ آ رہا تھا۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، گلزار ابراہیمی میں بہار آ رہی تھی، فاطمہ کا چاند چہک چمک رہا تھا۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جب اللہ کے نبی نے قدم رکھا ہے تو تاریخ نے لکھا ہے اصبحت الاصنام کلھا فی الکعبۃ علی وجوہہا۔ پہلا واقعہ جو رونما ہوا نا میرے نبی کی آمد کے اوپر، سارے بت الٹے منہ زمین پہ اتر گئے۔ اسی لیے میرے مولا نے کہا ہے لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبیحۃ ولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القیت الاصنام کلھا فی الکعبۃ علی وجوہہا فلما امسی سمع صیحۃ من السماء جاء الحق زہر الباقیہ ان الباقیہ آسمان سے شام کی وہ آواز آ رہی تھی، حق آ گیا ہے، باطل چلے جانے والا ہے اور یقیناً باطل کا خاتمہ ہو کر رہے گا۔ اسی لیے تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس سوئے ہوئے تھے اور اسی عالم خواب پہ دیکھا کہ کعبہ اپنی جگہ سے رواں ہو کر مقام ابراہیم کا سجدہ کر رہا ہے، اور کعبہ جب مقام ابراہیم کا سجدہ کر رہا تھا تو پھر اپنے مقام پہ جا کے ٹھہر کے کعبہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر رب محمد المصطفیٰ الآن قد طہرنی من انجاس المشرکین وانجاس الکافرین۔ محمد مصطفیٰ نے آج تو مجھے کافرین کی نجاستوں سے مجھے پاک کر دیا۔ عبد المطلب کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ کے اطراف کے جتنے پہاڑ تھے وہ سب خانہ کعبہ کی طرف وضو کر رہے تھے، پرندے خانہ کعبہ کی طرف رواں تھے، سارے پہاڑ جو اپنے سروں کو بلند کیے ہوئے تھے سارے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے تھے۔ کہا میں نے بیت آمنہ کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ بیت آمنہ کے اوپر ایک سفید بادل خانہ آمنہ کا سایہ کیا ہوا تھا۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں اٹھا، خانہ آمنہ کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹا دیا، کھٹکھٹانے کے بعد آمنہ نکلی ہے تو آمنہ سے کہتے آمنہ وہ جو تمہاری پیشانی پہ نور تھا وہ کیا ہوا؟ وہ جو تمہاری پیشانی کا نور تھا نا وہ نور کیا ہوا؟ تو آمنہ نے کہا وہ نور اس بچے کی طرف منتقل ہو گیا ہے جو ابھی اللہ نے زمین کے اوپر اسے وجود میں عطا کیا ہے، جو میرے ہمراہ میرا بچہ ہے نا اس بچے کی طرف منتقل ہوا۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا آمنہ ذرا مجھے بچے کی زیارت تو کرا دو۔ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت آمنہ نے کہا ابھی آپ زیارت نہیں کر سکتے، ابھی آپ میرے بچے کی زیارت نہیں کر سکتے۔ آمنہ میں اور جناب عبد المطلب میں گفتگو ہو رہی تھی تو تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک فرشتہ ایک بوڑھے انسان کی شکل میں آ کر کہتا ہے الی این کہاں جانا چاہتے ہیں؟ تو کہا انظر الی ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بیٹے محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتے نے توجہ کریے گا، کہا جب تک کی کہا ارج وراک لا سبیل لأحد من بنی آدم۔ دیکھیے جب تک سارے فرشتے نبی گرامی کی زیارت کرنا دیں گے کسی فرد بشر کو حق حاصل نہیں دے گی۔ ابھی تو خدا کی زیارت کر دے، ابھی تو فرشتوں کی زیارت کا مرحلہ ہے۔ جب تک سارے فرشتے زیارت نہ کر دیں گے فرشتوں کی زیارت کا مرحلہ تمام ہوا۔ ابھی خدا جناب عبد المطلب کی آغوش میں آ گئے، جناب عبد المطلب نے پیغمبر کو اپنی آغوش میں لیا، آغوش میں لینے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف رواں ہو گئے۔ جب خانہ کعبہ کے صحن میں قدم رکھا ہے اور آپ کی آغوش مبارک میں وجود نبی گرامی تھا تو نبی گرامی کے زبان پر ایک جملہ تھا بسم اللہ و باللہ۔ جب اللہ کے نبی کی زبان پر یہ جملہ تھا بسم اللہ و باللہ تو کعبہ کہہ رہا تھا السلام علیکہ یا محمد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ کے حبیب ہمارا آپ کے اوپر سلام ہو۔ اور اتنا ہی نہیں یہ تو کعبہ بول رہا تھا اور کعبے کے اندر سے ایک آواز آ رہی تھی جاء الحق زہر الباطل ان الباطل کان زہوقا۔
وقت آ گیا ہے آزادی کا، کوئی گزر نہیں ہونے والا ہے. بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے عزیزان. یہ پہلا مرحلہ پیش آیا تھا، اور جس شب میرے نبی کی ولادت ہوئی ہے تاریخ میں لکھا ہے وَارْتَجَسَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَيْوَانُ كِسْرَى وَسَقَطَتْ مِنْهُ 14 شرفة. کہا جس شب اللہ کے نبی آئے تھے نا، اس وقت ایوان کسرا یعنی ایران کے بادشاہ کے قصر میں شگاف پیدا ہوا اور 14 کنگرے ٹوٹ کر گرے. سوال یہ ہے کہ 14 کنگرے نہ ٹوٹے تھے، 14 کنگرے ٹوٹ کے بتا رہے تھے کہ ایک نہیں آ رہا تھا، 14 ایک نہیں وساقت بحیرۃ صابا، دریائے صابا خشک ہو گیا. تو دریائے صابا خشک ہو کے کیا پیغام دے رہا تھا؟ دریائے صابا خشک ہو کے پیغام دے رہا تھا رحمت للعالمین کی رحمت کے سامنے دریا میں مجال روانی کہاں؟ رحمت للعالمین کے سامنے وہ رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین کے سامنے مگر دریا میں مجال روانی ہو سکتی ہے. اور اتنا ہی نہیں، خمدت نیران فارس ولم یخمد قبل ذلك بألف عام، جو آتش کدے فارس 1000 سال سے کبھی اٹھا ہی نہ تھا، وہ نبی گرامی کی آمد کے اوپر جو 1000 سال سے چلتا رہا، وہ نبی گرامی کی آمد کے اوپر خاموش ہو گیا. کیوں نہ خاموش ہوتا؟ کیوں نہ خاموش ہوتا؟ آپ کو پتا ہے نا، نعرے نمرودی اس کے لیے گلزار یہ آتش کدے فاس خاموش نہیں ہو رہا تھا، گل ہو کر بتا رہا تھا کہ کوئی اور نہیں آ رہا ہے، خلیل خدا کا بارش خدا کا بارش آ رہا ہے. آخری بات عرض کر کے رحمت کو تمام کروں گا. میرے نبی نے یہ روایت کو میں نے دیکھا ہے، روایت کو عرض کروں گا. کتنی ملتی جلتی سیرت ہے. میرے نبی نے جناب امام صادق علیہ السلام کا نام جعفر میرے نبی نے رکھا ہے، صادق لقب میرے نبی نے رکھا ہے. اور کتنا نام اس میں با مسمہ ہے. جعفر کہتے اس نہر کو جس سے بشریت فائدہ اٹھا لے، جو انسانوں کے لیے مفید ہو. خدا کی قسم یہ وجود کتنا بابرکت تھا جب اس نے دنیا میں قدم رکھا ہے نا، تو اس نے علم امامت کی وہ نہر جاری کی ہے نا جس کے ذریعے سے بشریت کو فائدہ پہنچایا ہے. اسی سے صادق لقب ہے میرے امام کا، اور جعفر میرے امام کا نام ہے. نبی گرامی نے 5ویں امام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے یخرج اللہ من صلبہ کلمۃ الحق ولسان الصدق، یعنی 5ویں امام کی صلب سے کلمہ صدق کو وجود عطا کرے گا اللہ، لسان صدق اللہ وجود عطا کرے گا. راوی کہتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود سے میں نے پوچھ لیا، عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ رسول گرامی سے عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا وہ کون انسان ہے جو امام باقر علیہ السلام کی صلب سے نکلے گا جسے آپ نے کلمۃ الحق کہا ہے، لسان الصدق کہا ہے. تو نبی گرامی نے فرمایا قال جعفر صادق فی فعلہ وقولہ القائم علیہ القائم علیہ الراد علیہ کرات علیہ، جو اس کی بات کو ٹھکرا دے گا وہ میری بات کو ٹھکرا دے گا. امام نے توجہ کرنے کی ضرورت ہے. رسول گرامی کی مادر گرامی کو آمنہ کہا جاتا ہے، امام صادق علیہ السلام کی مادر گرامی کو ام فروا کہا جاتا ہے. قاسم ابن محمد ابن ابی بکر کی بیٹی ہے ام فروا. آپ کو پتہ ہے قاسم یعنی جناب ام فروا کے والد مدینہ کے 7 فقہا میں سے ایک فقیہ کی بیٹی ہے، جس کے لیے میرے چھٹے امام نے کہا ہے کانت امی ممن آمنت واتقت واحسنت. میری مادر گرامی صاحب ایمان خاتون کو کہا جاتا ہے، ایک باکردار خاتون کو کہا جاتا ہے. گفتگو تمام کر رہا ہوں. میرے امام نے چھٹے امام سے پوچھا، ایک شاگرد کا تذکرہ کروں رحمت کو تمام کر دوں گا. چھٹے امام نے پوچھا، چھٹے امام سے پوچھا کہ جابر ابن یزید جوفی کا مقام آپ کے نزدیک کیا ہے؟ تو کہا جابر ابن یزید جوفی میرے نزدیک ویسے ہی ہے جیسے سلمان فارسی رسول خدا کے نزدیک ہے، جیسے سلمان فارسی. آخر جابر ابن یزید جوفی میں کیا خاصیت تھی؟
مذہب تشیع کا بڑے صریح لہجے میں دفاع کیا کرتے تھے، اور مخالفین سے جب روبرو ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ پانچویں اور چھٹے امام سے 50,000 حدیثیں سن کے یہاں رکھ رکھی ہے، جس میں سے ایک بھی ابھی تم سے بیان نہیں کیا ہے۔ بس احمد کو تمام کیا، یہ پہلا محمد ہے، اوسط ہے، یہ کہا میرے نبی کی حدیث ہے نا، ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ خدا کی قسم یہ پہلے نور کی، یہ چھٹے نور کی یہ آمد تھی نا، یہی ایک دن ایسا آئے گا جب پردے غیب سے آنے والا آخری محمد جب پردہ اٹھا کر آئے گا نا تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیا جائے گا۔ جس طریقے سے یہ زمین ظلم و زور سے بھر چکی ہوگی، ہر انسان کو اس کا حقیقی مقام دیا جائے گا۔ بشریت چین اور سکون کی سانس لے گی، اور اس زمین کے اوپر کچھ اور نہ ہوگا، کلمہ توحید کا پرچم لہرا اٹھے گا اور آواز دی جائے گی جاء الحق دعا گو ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔